بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے اگر ایک ایسی دنیا ہو جہاں نہ بیماری ہو، نہ بڑھاپا، نہ غم، نہ آنسو، نہ موت، نہ جدائی، جہاں ہر خواہش پوری ہو جائے، جہاں دل جو چاہے وہ فوراً مل جائے، جہاں ہر صبح پہلے سے زیادہ حسین ہو اور جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہو؟ یہ کوئی خواب نہیں، یہ وہ عظیم مقام ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں سے کیا ہے۔ وہ مقام ہے جنت۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن مجید اور صحیح احادیث کی روشنی میں جانیں گے کہ جنت کی نعمتیں کیسی ہوں گی، وہاں کے محلات، باغات، نہریں، لباس، کھانے، خوشبو، روشنی اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی۔ لہذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آخر میں ہم ایک ایسی نعمت کا ذکر کریں گے جو جنت کی تمام نعمتوں سے بھی بڑھ کر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، کوئی جان نہیں جانتی کہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا سامان چھپا کر رکھا گیا ہے۔ یعنی انسان اپنی محدود عقل سے جنت کی حقیقی خوبصورتی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کیا ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال آیا۔ تصور کیجئے، دنیا کی سب سے خوبصورت جگہ بھی جنت کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ جنت میں داخل ہونے والے لوگوں کے چہرے 14ویں رات کی چاند کی طرح روشن ہوں گے۔ وہ کبھی بیمار نہیں ہوں گے، انہیں کبھی بھوک نہیں لگے گی، انہیں کبھی پیاس نہیں لگے گی، انہیں کبھی تھکن محسوس نہیں ہوگی، وہ کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، وہ ہمیشہ جوان رہیں گے، وہ ہمیشہ خوش رہیں گے، وہ کبھی غمگین نہیں ہوں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کے دلوں سے ہر قسم کا غم نکال دیا جائے گا۔ سوچئے، دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ کسی کو رزق کی فکر ہے، کسی کو بیماری کی، کسی کو اولاد کی، کسی کو تنہائی کی، لیکن جنت میں صرف خوشی ہوگی، صرف سکون ہوگا، صرف رحمت ہوگا۔ اب آئیے جنت کے باغات کی طرف۔ قرآن بار بار جنت کا تعارف ان باغات سے کرواتا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ وہ باغ دنیا کے باغوں جیسے نہیں ہوں گے۔ ان کے درخت اتنے بڑے ہوں گے کہ ایک سوار 100 سال تک چلتا رہے تو بھی ان کا سایہ ختم نہ ہو۔ جنت کی نہریں بھی دنیا جیسی نہیں ہوگی۔ قرآن میں 4 قسم کی نہروں کا ذکر ملتا ہے۔ ایک نہر صاف پانی کی، ایک نہر دودھ کی جس کا ذائقہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا، ایک نہر شہد کی اور ایک نہر ایسی پاکیزہ مشروب کی جس میں دنیا کی شراب جیسی کوئی برائی نہیں ہوگی۔ وہ نہ نشہ دے گی، نہ عقل ختم کرے گی اور نہ کوئی نقصان پہنچائے گی۔ جنت کے محلات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایسے محلات ہوں گے جو سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے ہوں گے۔ ان کا گارا مشک کا ہوگا، ان کی کنکریاں موتیوں اور یاقوت کی ہوں گی، ان کی مٹی زعفران کی ہوگی۔ یہ صرف ایک محل کی شان ہے، سوچئے پوری جنت کیسی ہوگی۔ قرآن مجید فرماتا ہے، وہ باریک اور موٹے ریشم کے سب لباس پہنیں گے، ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہوں گے، ان کے سر پر عزت کے تاج ہوں گے، وہ دنیا کے ہر دکھ کو بھول جائیں گے۔ جنت کے کھانے، وہاں ہر قسم کے پھل موجود ہوں گے، جو پھل چاہیں گے فوراً ان کے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ اگر کوئی پرندہ کھانے کی خواہش کرے گا تو وہ پکا ہوا اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ نہ پکانے کی ضرورت، نہ انتظار، نہ بازار، نہ قیمت، صرف خواہش اور نعمت حاضر۔ جنت کی خوشبو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے محسوس ہوگی۔ ذرا سوچیں، وہ خوشبو کتنی دلکش ہوگی۔ جنت میں موت نہیں ہوگی۔ ایک دن موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا، پھر اعلان ہوگا، اے جنت والو، اب ہمیشہ زندہ رہنا، اور اے جہنم والو، اب ہمیشہ رہنا۔ اس وقت جنت والوں کی خوشی کی کوئی حد نہیں ہوگی۔
जन्नत में मुलाकातें भी होंगी। अगर दुनिया में आपके वालिदैन, औलाद या नेक दोस्त ईमान के साथ जन्नत में गए होंगे तो अल्लाह ताला अपने फजल से उन्हें इकट्ठा फरमाएगा, जैसे कि कुरान में अहले ईमान के लिए खुशखबरी दी गई है। क्या ही खूबसूरत लम्हा होगा जब बरसों की जुदाई हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जन्नत की सबसे बड़ी नेमत ना मोहल्लात हैं, ना नहरें, ना बागात, ना लिबास, ना सोना, बल्कि सबसे अजीम नेमत वो होगी जो अल्लाह ताला जन्नत वालों को अपनी रजा अता फरमाएगा। और सही अहादीस में आया है कि अहले जन्नत को अल्लाह ताला के दीदार की नेमत भी अता होगी, जो उनके लिए तमाम नेमतों से बढ़कर होगी। सोचिए, जिस रब ने हमें पैदा किया, जिसने हमें रिज़्क दिया, जिसने हमें ईमान अता फरमाया, उसी रब का दीदार, ये वो नेमत है जिसके बाद कोई और आरजू बाकी नहीं रहती। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, ये दुनिया चंद दिन की है, इसकी आसाइशें आर्जी हैं, लेकिन जन्नत हमेशा की जिंदगी है। आइए आज ही सच्ची तौबा करें, नमाजों की बदली करें, कुरान से ताल्लुक मजबूत करें, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करें, हकूकुल इबाद का ख्याल रखें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो हमें अपने फजल से जन्नत अल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अब ज़रा तसव्वुर कीजिए कि एक इंसान तवील आजमाइशों, सब्र, इबादत और अल्लाह ताला की रहमत के बाद जन्नत के दरवाजे तक पहुंचता है। फरिश्ते उसका इस्तकबाल करते हैं और कहेंगे, सलाम अलैकुम बिमा सबर तुम फनेमा अकबरदार, यानी तुम पर सलामती हो क्योंकि तुमने सब्र किया। बस ये आखिरत का इतना बेहतरीन है। इस लम्हे दुनिया की हर तकलीफ, हर आंसू, हर परेशानी एक ख्वाब की तरह खत्म हो जाएगी। जन्नत में दाखिल होने वाले हर शख्स के दिल से हसद, बुग़्ज़ और कीना निकाल दिया जाएगा। वहां ना किसी से मुकाबला होगा, ना नफरत, ना इख्तलाफ और ना कोई रेंज। हर तरफ मोहब्बत, सुकून और रहमत होगी। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जन्नत में लोग नरम और नफीस तख्तों पर आमने सामने बैठेंगे, खुशी से गुफ्तगू करेंगे और अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करेंगे। सोचिए, ऐसी मजलिस जहां ना कोई झूठ हो, ना गीबत, ना तल्ख अल्फाज, बल्कि सिर्फ पाकीज़ा गुफ्तगू और सलामती ही सलामती हो। जन्नत के दर्जात में एक जैसे नहीं होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के 100 दर्जात हैं और हर दर्जे के दरमियान इतना फासला है जितना आसमान और ज़मीन के दरमियान। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की तालीम दी कि जब अल्लाह ताला से जन्नत मांगो तो जन्नत अल फिरदौस मांगो, क्योंकि वो जन्नत का बुलंद तरीन मकाम है। ये हमें यह सबक देता है कि मुसलमान को हमेशा बुलंद मकसद रखना चाहिए और अल्लाह ताला से बेहतरीन नेमत का सवाल करना चाहिए। जन्नत में अहले ईमान की ख्वाहिशात ख़त्म नहीं होंगी, बल्कि हर नई ख्वाहिश पूरी होगी। अगर किसी के दिल में किसी नेमत की ख्वाहिश पैदा होगी तो अल्लाह ताला अपने फजल से उसे अता फरमाएंगे। कुरान मजीद में इरशाद है, तुम्हारे लिए वहाँ वो सब कुछ है जो तुम्हारे दिल चाहेंगे और वो सब कुछ है जिसकी तुम ख्वाहिश करोगे। ये अल्लाह ताला की बेपाया रहमत का ऐलान है। जन्नत में वक्त का एहसास दुनिया जैसा नहीं होगा, ना दिन का गम होगा, ना रात की थकन। वहाँ हमेशा राहत, इत्मीनान और खुशी होगी। अहले जन्नत कभी बूढ़े नहीं होंगे, ना उनकी सेहत खराब होगी, ना उनके जिस्म में कमजोरी आएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहले जन्नत की उम्र तकरीबन 33 बरस के जवान इंसान जैसी होगी। वो हमेशा इसी बेहतरीन हालत में रहेंगे। जन्नत में अल्लाह ताला अपने बंदों पर मुसलसल इनाम फरमाता रहेगा। हर मर्तबा नई नेमत, नए मनाज़र और नई खुशियाँ मिलेंगी। जन्नत की खूबसूरती कभी पुरानी महसूस ना ही होगी। मेरे अजीज दोस्तों, दुनिया में हम एक छोटे से घर, एक अच्छी गाड़ी या थोड़े से आराम के लिए कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि हमेशा रहने वाली जन्नत के लिए हम कितनी मेहनत कर रहे हैं? क्या हमारी नमाजें वक्त पर हैं? क्या हम सच बोलते हैं? क्या हम वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करते हैं?
کیا ہم لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہیں؟ یہ وہ اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جنت کا راستہ آسان بنا سکتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ صرف اعمال پر غور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت مانگنی چاہیے۔ صحیح احادیث میں آیا ہے کہ کوئی شخص صرف اپنے اعمال کی بنا پر جنت میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے داخل ہوگا۔ اعمال رحمت کے حصول کا ذریعہ بنتے ہیں، اس لیے ہمیشہ عاجزی، استغفار اور اخلاص کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ ایک اور خوبصورت منظر کا تصور کیجیے۔ اہل جنت اپنے گھروں، باغات اور نہروں میں خوش ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رضا کی خوشخبری عطا فرمائے گا۔ صحیح احادیث کے مطابق اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہوں، اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ اعلان اہل جنت کے لیے ایسی خوشی کا باعث ہوگا جس کا دنیا میں کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ اہل ایمان کے لیے یہ سب سے عظیم نعمت ہوگی، جس کے سامنے جنت کی دوسری تمام نعمتیں بھی چھوٹی محسوس ہوں گی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، جبکہ جنت انعام کی جگہ ہے۔ آج ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اپنے اعمال کو بہتر بنائیں، توبہ کریں، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کریں، حلال رزق کمائیں، لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق اختیار کریں، اور اللہ تعالیٰ سے ہر دعا میں جنت الفردوس کا سوال کریں۔ آئیے اس ویڈیو کے اختتام پر ہم سب مل کر دعا کریں۔ اے اللہ، ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھ، ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین پر رحم فرما، ہماری اولاد کو نیک بنا، ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، جہاں ہمیں اپنی رضا اور اپنے دیدار نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے اپنے عزیزوں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ ممکن ہے آپ کے ذریعے کسی کے دل میں جنت کی طلب پیدا ہو جائے، اور یہی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اگلے دن۔ دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔